کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں، انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، نیکیاں کیں، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اور انسان سے کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق اللہ پاک سے طلب کرو۔ اس عورت نے کہا، یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کہو جو تم کہنا چاہتی ہو۔ تو عورت نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو علی کائنات نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ پاک کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے کتنا سچا پیار کرتا ہے تو تم 3 مرتبہ یا ودودو، یا حکیمو، یا کریمو، یا رحمان دل میں پڑھو، اور جس سے تم پیار کرو اس کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف اور دھوکہ دے گا، لیکن اگر سامنے والے بندے کا چہرہ مطمئن اور عام انسان جیسا رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ عنہ، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہو، اکثر وہ ہمارے دل کو اتنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں، اور تمام روحیں ایک جگہ جمع تھیں۔ وہاں پر موجود روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں۔ جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا مسکرا کر کھیلتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔